वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही एक्साइटिंग सेगमेंट था ब्रेक से पहले वाला, जहां पे एक लकी विनर जो हैं वो गाड़ी के ओनर बन गए। बहुत बहुत मुबारक हो मेयर को, अल्लाह ताला आपको हज़ारों कामयाबियों से नवाजे, और जिसका नाम भी इस बैलेट बॉक्स से निकलता है उस पर अल्लाह ताला का खास करम होता है। डेली हम प्राइजेस जो हैं अनाउंस करते हैं, उम्रे का टिकट होता है, उसके अलावा बाइक है, LCD है, मोबाइल फ़ोन है, और आज तो देयर वाज वन लकी विनर फॉर द कार। आप देख रहे हैं नूर रमज़ान जो आप तक पहुंचाया गया है बाय अल-नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। अब वक्त हुआ जाता है जिसको सब अब बुलाते हैं कासिम भाई का सेगमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डिबेट का सेगमेंट है ये, और आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बड़ा वैसे डिफरेंट सा टॉपिक है। टॉपिक है लूट सेल है? तो लूट सेल लगाएंगे सब ये ना। अब देखें, लूट सेल तो आज आपने गाड़ी दे दी है तो लूट सेल ही होगी ना। लूट सेल हो गई नहीं, पर वो तो सेल होती है ना। ये तो प्रॉपर लूट सेल है जी टॉपिक। और पहले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम फैजान अहमद सरवर है। फैजान आप कहाँ से हैं? सर मैं पंजाब कॉलेज दीपालपुर कैंपस से, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? FSC नॉन मेडिकल। दैट्स वेरी गुड। रेडी हैं आप लूट सेल के लिए? जी सर बिल्कुल। शुरू करें लूट सेल। माले नगमाओ मातम फरोख्त होता है, खुशी के साथ यहाँ गम फरोख्त होता है, वो जिसको आज भी कुछ लोग हुस्न कहते हैं, बसद निगारिशे पहम फरोख्त होता है। जी वगर उन्वाने गुफ्तगू लूट सेल। सेल यानी फरोख्त, मजीद कहूँ तो अपनी अशिया और ख़िदमात को उनके मुकर्ररा निर्खों से कम कीमत पर बेचना। और दुनिया की हर कंपनी अपने ब्रांड्स पर सेल लगाती है, लेकिन लफ्ज़ लूट बताता है अपने मुकर्ररा निर्खों से कम कीमत पर ही नहीं बेचना, बल्कि इतना सस्ता बेचने का ऐलान कि कीमत ना होने के बराबर रह जाए। मगर आली वकार पाकिस्तान के मौजूदा हालात में ये उन्वान इतना सादा नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरफ देखें, जिस तबके में देखें, हर चीज पर लूट सेल लगी नजर आती है। अभी कल ही की बात है कि निस्तर अस्पताल मुल्तान के मेन गेट पर एक आदमी आवाजें लगा रहा था, बेचता हूं अपने बच्चों की दवाई के इवज, शहर वालों मैंने अपना खून सस्ता कर दिया। जीवकार चंद दिन कबल मीडिया और अखबार पर चलने वाली उस वीडियो को कौन भूल सकता है, जिनमें नोटों के अंबार के पीछे नकाब पोशों के असली चेहरे बेनकाब हो रहे थे। आली वकार दूर क्यों जाते हैं, अपने करीब उन कलरक बादशाहों को देखें जो 2 हिंदसों के एक नोट की इवज मुल्क का विकार बेचते हैं। हाँ अली वकार, जहां 5 हिंसों में बड़ी बड़ी तोंद वाले और 6 हिंसों में बड़े बड़े शमलों वाले बिकते हो, जहां कलम बिकता हो, जहां इल्म बिकता हो, जहां दौलत बिकती हो, जहां गुर्बत बिकती हो, जहां जहालत बिकती हो, जहां हीरे बिकती हो, जहां रांझे बिकते हो, जहां गुर्दे बिकते हो, जहां मुर्दे बिकते हो, और तो और जहां इंसान का जमीर बिकता हो। इन बेजमीरों की मंडी के बारे में नसरुल्लाह खान ने क्या खूब कहा, कसरे शीरी तक रसाई आज कुछ मुश्किल नहीं, आज पत्थर काटने को तेशे जर चाहिए। और आली वकार अगर मेरी बातों में सदाकत नजर ना आए तो उन रिपोर्ट्स को देखिए जिनमें पाकिस्तान का अदल में 160वां और ईमानदारी में 128 मुल्कों में 121वां नंबर है। या तो कभी स्टील मिल का सौदा होता है, तो कभी PI की नीलामी होती है, कभी रेकोडेक के ठेके होने पौने दामों दिए जाते हैं, तो कभी बलोचिस्तान की अनमोल मादनियात पर लूट सेल लगाई जाती है। अरे वगैर अब बारिश के हल की, तो इसका हल एक ही है कि हम अपना रुख गुंबद खजरा की तरफ करके इस्लामी कवानीन को अपनी जिंदगी में राइज करें, क्योंकि आज भी गर हो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अस्सलाम। वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश थी। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा कंटेंट। हम अभी कमेंट्स नहीं दे सकते, हम चाह रहे हैं देना लेकिन हम अभी नहीं दे सकते। फैजान डिड वेरी वेरी वेल माशाल्लाह। हाँ, तो थोड़ा सा माइक को बेटा मैनेज करना ऐसे से कि आप बहुत ज्यादा भी करीब ना जाएं और बहुत दूर भी ना जाएं। थैंक यू मेरा बच्चा जी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट है हाफिजा तकदीस फातिमा। जी बेटा आप कहाँ से हो? रावलपिंडी से।
اچھا کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ میں بی ایس سائیکالوجی کر رہی ہوں. اچھا دیٹس ویری گڈ. ریڈی ہو بیٹا؟ لوٹ سیل ہے آج کا ٹاپک, بڑا ڈفرینٹ سا ٹاپک ہے. کہانی شروع ہوئے 70 برس گزر گئے ذی وقار, پر افسوس کہ ان 70 سالوں میں نہ ہماری قومی زندگی کسی دھارے پر پہنچی اور نہ ہماری کہانی مکمل ہو سکی. کاش کہ ہم کہانی مکمل کر پاتے اور اقوام عالم کے سامنے کاسے پھیلا کر زندگی کی بھیک نہ مانگتے. کاش کہ ہم ان 7 دہائیوں میں کم از کم ملکی سالمیت کی خاطر 7 فیصلے کر پاتے. کاش کہ ہم خارجی سطح پر ملکی خطرات سے بے خوف ہو کر فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر کے نہ صرف عالم اسلام بلکہ آقائے مدنی کے سامنے بھی سرخرو ہو پاتے. پر کہانی کیسے اور کیوں کر مکمل ہو ذی وقار کہ شہر میں وبا پھوٹے ابھی 2 روز ہی نہ گزرے تھے, کہ شہر کا ہر تاجر اپنے گوداموں کو بھر دیتا ہے کہ وہ وبا کے دنوں میں دگنی کمائی کر سکے. ذی وقار شومیے قسمت کہ آج 70 برس کاٹنے کے بعد بھی ہمیں کوئی روشن کہانی یا نشان منزل نہیں ملا ذی وقار, کہ جس کی تلاش میں ہم آبلا پا ہندوستان کی خاک پھانکتے ہوئے لاہور پہنچے تھے. گردش زمانہ نے ہمیں منزل کی جانب جانے والی جتنی بھی راہیں دکھائیں تمام مکر و فریب تھیں, بلکہ ہماری 70 سالہ سیاہ تاریخ میں اگر کہیں وطن ملتا ہے تو اغیار کے سامنے جھکے کاسوں میں, اور اگر کہیں اساس کا پرچار ہے تو اس پر سیاسی آمریت کی کالی چادر ہے, اور کہیں لوٹ سیل کی یک بھیک ہوا ہے, اور کہیں لا الہ کی صدا ہے, تو وہ ہٹو بچو اور ملک لٹو کی آواز میں گم ہے. ذی وقار ہم جمہوری اساس کے وارث جمہوری ترقی کی شاہراہ پر 2 گام چل کر مطلق العنانیت کا یوں شکار ہوئے کہ ہمارا نظام سیاست پوری دنیا میں بے لگام سیاست کا خالق کہلایا گیا. سیاسی اور اقتصادی رواداری کے سفر میں ہماری تہذیبی اور تعلیمی ترقی کی ریل گاڑی ایک ایسی پٹری پر چلتی رہی ذی وقار کہ جہاں ہمیں انگریزی اور لباس کو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بتایا گیا, خدا اور رسول کے نام پر حاصل کردہ ملت میں فرقہ وارانہ سوچ کو ضرورت ثانی کے طور پر اپنایا گیا, جبکہ تاریخ گواہ ہے ذی وقار کہ ہماری منزل ایک ایسے قومی کردار کی تعمیر نہیں تھی جو بھائی چارے کے لیے اٹھائے گئے کسی بھی قدم پر حقیقت سے بے خبر اپنی ناپاک سیاست چمکاتا رہے, اور نہ ہی منزل کے حصول کے لیے ہماری کسی بھی تقدو کا مقصود وہ بھٹکے ہوئے رچت پسند ہیں کہ جنہیں اگر سیدھے راستے پر لگا دیا جاتا تو وہ اپنی بے دخلی پر سوال اٹھاتے پھرتے. ذی وقار ہم کمزور سہی, ہم ناکام سہی, اور ہم شکستہ دل سہی, مگر ہم بیٹا تھینک یو. تھینک یو بیٹا, تھینک بہت شکریہ یو جی. بیٹا. نیکسٹ کنٹیسٹنٹ پلیز آ جائیے جلدی نیکسٹ سے. ہمارے پاس ہے جی محمد حارث اشفاق. حارث صاحب کہاں سے؟ میں ایک قصور سے ہوں اور اچھا پنجاب یونیورسٹی سے میرا تعلق. اچھا بہت شکریہ, بسم اللہ کیجیے. ہم قدرت کے ہر لفظ کا معنی اپنی مفاد کی لغت سے لیتے رہے صدر علی وقار. جب ہمیں نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم ہوا تو ہم نے نیکی کو حذف کر دیا اور ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے پہ اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی. پھر قرآن مجید کو زمین پر اتارا گیا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے مومنو آؤ اس کتاب کو پڑھو اور تمام جہانوں کا علم پالو. تو ہم نے اسے اپنے ثواب کے ٹوکرے بھرنے تک محدود کر دیا. پھر ماہ سیام یہ پیغام لایا کہ آؤ مومنو آؤ نیکیوں کی لوٹ سیل لگ گئی, آؤ کہ تمہارے نوافل کا ثواب فرضوں میں دیا جائے گا, آؤ کہ فرضوں کا ثواب 70 گنا کر دیا جائے گا, آؤ کہ تمہاری ایک رات کی عبادت سے تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا, آؤ کہ تمہارا ایک چھوٹا سا عمل نیکی کا پہاڑ بنا دیا جائے گا. تو ہم نے پھر سے اپنی وہی مفاد کی لغت کھولی اور اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہوئے ایک نئی لوٹ سیل متعارف کرا دی.
ہم نے اس مقدس مہینے میں اشیاء خورونوش کو اس قدر مہنگا کر کے غریب پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا اور پھلوں کی قیمتوں کو اس قدر بڑھایا کہ اللہ کی نعمتیں اس کے بندوں سے دور ہو گئیں، اور ہم نیکیوں کی برسات میں بھی چن چن کر گناہوں سے اپنی جھولیاں بھرتے رہے اور ایک دوسرے سے لوٹ سیل میں سبقت لے جانے کی ضد پر ہم نیکیوں کی جمع پونجی خرچ کرتے رہے۔ مگر صدر علی وقار، یہی وقت ہے اور فقط یہی وقت ہے کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ یہ ثواب کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے، اور اگر اس میں گناہ لپیٹ کر فروخت کرنے والوں نے اب بھی ہوش نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں کہ اٹھے گا جب میں سر فروشاں پڑیں گے دارو رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روزے حساب ہوگا، یہیں پہ روزے حساب ہوگا۔ بہت شکریہ بیٹا۔ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو باقی کے 2 کنٹیسٹنٹس کی اسپیچ سنیں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں النور آرچرڈ پریزنٹس نور رمضان، اور آپ نے دیکھا بہت ہی لذیذ ڈشز تیار ہو گئی ہیں۔ ہماری ڈشز کے نام بتائیے ذرا۔ جی، یہ چکن توا مٹن کا توا قیمہ ہے، اور ساتھ میں شاہی ٹکڑے ہیں اور الائچی شیک جو آج ہم نے جامع شیری کا بنایا۔ یہ دیکھیے لیئرز میں بہت ہی لذیذ سا شیک تیار کیا گیا ہے، یہ میرے ہاتھوں میں دیکھیے اتنے مزے کا ڈفرینٹ لیئرز میں۔ تو ہمارا کرچی کا شربت الائچی جو ہے اس میں یوز کیا گیا ہے۔ کرچی جامع شیری 100% خالص سر کے ہاتھ سے تیار کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری بہت ہی مزے کی جو شاہی ٹکڑے ہیں ان کے اندر اولڈ برڈز ملک کا استعمال کیا گیا ہے۔ اینڈ دین آف کورس ہمارے قیمے کو جب ہم بھون رہے تھے تو ہم نے ڈالڈا کا کلونجی آئل استعمال کیا، اور ہم نے اپنے شاہی ٹکڑے بھی جو بریڈ ہے وہ بھی فرائی کی اس کے اندر۔ اینڈ دین روز پیٹل زوپ کی ہم کیا ہی تعریف کریں، جب بھی ہمیں کوئی بھی کچن میں صفائی کرنی ہوتی ہے یا ہم نے اپنی کوئی چیز سوک کرنی ہوتی ہے فرائیڈ، تو ہم اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ روز پیٹل زوپ بہترین آپشن ہے آپ سب کے لیے۔ تو میرے خیال سے اب ہم واپس مین سٹیج کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا ڈیبیٹ کا سیکشن جو ہے وہ جاری ہے۔ جی، نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہنا مریم۔ بیٹا آپ کہاں سے ہیں؟ جھنگ سے۔ اچھا، ویری گڈ، ریڈی ہیں؟ جی بھی۔ آج کا ٹاپک ہے لوٹ سیل۔ جی، آپ آغاز کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ ابتدائے آفرینش سے آج تک انسان جاہ و حشمت اور مال و زر کے حصول کی خاطر مصروف عمل رہا ہے۔ اپنی فہم و فراست کے مطابق کسی کی نظر مادیت پر ٹھہری تو کوئی ستاروں سے آگے جہاں کا متلاشی نظر آیا۔ مادیت کے اس بازار میں جہاں جھوٹ، بدنمائی، بے حیائی کی لوٹ سیل جاری ہے، وہیں سچائی، حیا اور شرافت کی لوٹ سیل بھی جاری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آئیے آپ کے سامنے ایک اور منظر نامہ پیش کرتی ہوں۔ 1400 سال قبل کا زمانہ ہے، عرب کا ریگزار ہے، حسن و جمال کی دنیا کے بادشاہ نے اپنا بازار سجایا۔ یہ تاریخ انسانی کا منفرد اور انوکھا ترین بازار تھا، جس میں اعلیٰ اخلاقیات کی ہر ورائٹی کی لوٹ سیل تھی۔ یہ بازار تاجدار حسن نے 63 برس تک سجائے رکھا۔ حاضرین گرامی قدر، اسی لوٹ سیل سے صدق و وفا کا سودا خرید کر جناب ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر بنا، تو حیا کا سودا خرید کر جناب عفان کا بیٹا عثمان غنی بنا۔ حاضرین مکرم، اسی لوٹ سیل سے عدل کا سودا خرید کر خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بنا، تو ابو طالب کا لخت جگر اسی لوٹ سیل سے علم و شجاعت کا سودا خرید کر علی المرتضیٰ شیر خدا بنا۔ حاضرین گرامی قدر، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی لوٹ سیل کی
کشش کا عالم یہ تھا کہ جناب صہیب رومی نے اپنے وطن روم کو خیر باد کہہ دیا، جناب بلال حبشی حبش کو چھوڑ کر بازار مصطفیٰ میں آ بسے، تو جناب سلمان فارس چھوڑ کر اسی لوٹ سیل کے مستقل گاہک بن گئے۔ حاضرین مکرم، جب تک مصطفیٰ کریم کے چاہنے والوں نے اس بازار مصطفیٰ سے رابطہ رکھا تو یہ دنیا میں سربلند و سرفراز رہے، مگر جو ہی نیکی اور خیر کی اس لوٹ سیل سے ناتا توڑا تو یہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ بازار حسن سجے، بے حجائی کی لوٹ سیل جاری ہو گئی، ضمیر بکنے لگے، سچائی ناپید ہو گئی، تعصب، دھوکہ بازی، ملاوٹ، نسل پرستی اور فرقہ پرستی کی لوٹ سیل جاری ہو گئی۔ تو بوجھل دل کے ساتھ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اے عہد حاضر کے مسلمانوں، خدارا پلٹ کر اپنے ماضی کو دیکھو، تمہیں خالد بن ولید جیسے عظیم سپاہ سالار، طارق بن زیاد جیسے مجاہد، عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں، جنید بغدادی جیسی ہستیاں اپنے اسلاف میں نظر آئیں گی۔ A+ ٹی وی کے توسط سے اپنا پیغام عالم اسلام کو دے کر اجازت چاہوں گی کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر۔ بہت شکریہ جی بیٹا، ویری نائس جی۔ Very good. نیکسٹ پارٹیسپینٹس ہیں حمزہ طاہر۔ جی حمزہ، آپ کہاں سے ہیں؟ میں بیسکلی لاہور سے ہوں، لیکن سیالکوٹ کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے خانپور سعیدہ، تو بیسکلی میں وہاں سے بلونگ کرتا ہوں۔ ابھی لگتا ہے ڈائریکٹ آئے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی لگ رہا جی۔ بسم اللہ کریں جی، لوٹ سیل۔ صدر علی وقار، لوٹ سیل جاری ہے اس پاکستان کی کہ جسے قائد نے خون جگر سے بہاروں کا مسکن بنایا، اس پاکستان کی کہ جو خزاں کے دستے صفاق سے برباد ہو گیا، کہ اسی لوٹ سیل نے اقربا پروری کے قفس میں قید جمہوریت نامی پرندے کو چند گھروں کی راکھیل بنا کر رکھ دیا، کہ انہی محرومیوں کے اندھیروں میں گہری رات کے سیاہ لمحوں میں ڈگریاں اٹھائے نوجوانوں کی اداس آنکھیں جب میرٹ کی ناقدری اور انصاف کی ناکافی ہونے کا احساس دلاتی ہیں، تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں ذی وقار کہ میرے ملک میں لوٹ سیل جاری ہے، کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک طرف تو غربت کی یلغار ہے، جبکہ دوسری جانب سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایک جانب تو انصاف کے لیے دربدر بھٹکتی قوم کی بیٹی ام رباب چانڈیو، جبکہ دوسری جانب انصاف کے کالے قانون سے استثناء حاصل کیے وہ وڈیرے کہ جو انسانی لاشوں پر محل تعمیر کرتے ہیں۔ ایک طرف تو کرونا ویکسین کو ترستی عوام، جبکہ دوسری جانب خاندان سمیت ویکسین لگوانے والے حکومت کے وہ نمائندہ گان۔ ایک طرف تو 1 کلو چینی کے لیے لمبی قطار، جبکہ دوسری جانب اشرفیہ کے اکاؤنٹس میں دولت کے انبار چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ذی وقار کہ میرے ملک میں لوٹ سیل جاری ہے۔ انسان بے حسی کا چلن جو بیچنے لگے، ریشم جو بیچتے تھے کفن بیچنے لگے، کچھ باغباں بہارے چمن بیچنے لگے، جب کچھ نہ بک سکا تو وطن بیچنے لگے، جب کچھ نہ بک سکا تو وطن بیچنے لگے۔ ذی وقار، یہ لوٹ سیل اسی روز ختم ہو جائے گی کہ جب میرٹ کے شان سے اٹھتے جنازے پر نوحہ گری کرنے کی بجائے اس ظلم کے نظام کے خلاف بغاوت کی جائے گی، کہ جب غریب کے خوابوں کے لاشیں ادھیڑنے کی بجائے انسانیت سے سرشار سوچ اور عالمگیر محبت کے جذبات شعور کو نئی بلندیاں بخشیں گے، کہ جب انصاف کا واضح جھکاؤ مجرم کی بجائے مظلوم کی جانب ہوگا، بولنے پہ پابندی، سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں، آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، رات چند لوگوں کی، اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی جس میں شامل وہ نظام بدلو بھی جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ شکریہ۔
बेटा आप यहीं पे रुकिए, बाकी कंटेस्टेंट्स को भी हम मेन स्टेज पे बुलाएंगे। बच्चों आप लोग भी आ जाओ। कासिम भाई, आज जैसे कि आप जानते हैं लास्ट डे है हमारे इस मरहले का, और आज फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। कल से जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी अपनी जो है स्पीचेस और जो लेक्चर्स हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। डेली 5 पार्टिसिपेंट्स इस हमारे राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं। 2 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होते हैं, 3 आगे जाते हैं। तो आज कौन से 3 कंटेस्टेंट्स आगे जाएंगे? अच्छा जी, इसमें थर्ड नंबर एक मैं बात ज़रूर मेंशन करूं यहाँ कि टॉपिक बड़ा मुश्किल था। इसमें ये समझना कि क्या बात करनी है, किस कॉन्टेक्स्ट में करनी है, ये बड़ा एक चैलेंज था। मैं मानता हूँ। थर्ड नंबर जो है वो हमारी बेटी हिना मरियम का है। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा था, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से आउट आप गए लेकिन बेहतरीन था। वेरी नाइस, शाबाश। आपको नूर ऑर्चिड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। जी बेटा लीजिए। नंबर सेकंड जो है वो है मोहम्मद हारिस इशफाक। वेरी नाइस, बहुत अच्छी कोशिश थी, बॉडी लैंग्वेज बड़ी शानदार थी, कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था, अदायगी बहुत शानदार थी। वेरी नाइस जी। हारिस को भी मिलेगा नूर ऑर्चिड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। एंड हमारे फर्स्ट हु इज द फर्स्ट? नंबर 1 है जी हमजा ताहिर। हमजा ताहिर का कंटेंट बड़ा शानदार था, अदायगी बड़ी शानदार थी। लेकिन और ये जो आपने लास्ट मिनट पे एंट्री मारी है ना, इसकी वजह से आप थोड़े घबराए हुए थे, थोड़ा आपने आगे कवर कर गया। कवर कर गए। वेरी नाइस हमजा, वेरी गुड। ये कांग्रेचुलेशंस। और बाकी जो हमारे 2 कंटेस्टेंट्स हैं जो आगे नहीं जाएंगे, बट वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक। जामिशरी की तरफ से, करशी जामिशरी की तरफ से आप दोनों को गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। यहाँ पे हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहबाज भाई, जब आप हमारे साथ हैं, कलाम भी सुनना है और आपसे वाकया भी सुनना है, मगर एक ब्रेक के बाद।